ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ذکر اہل بیت ہوگا وہاں غیر حلالی آنا پسند نہیں کرے گا، اور جہاں ذکر عمر ہوگا وہاں شیطان آنا پسند نہیں کرے گا۔ اب جو ذکر عمر سے چڑھتے ہیں حدیث کی روشنی میں دیکھیں وہ کون ہے، اور جو ذکر اہل بیت سے چڑھتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں دیکھیں کون ہے۔ یہ مقدر تو اہل سنت کا ہے کہ شہادت عمر پر عمر بیان ہوتے ہیں اور شہادت حسین پر حسین بیان ہوتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی آتے ہیں اور ان کے لیے بھی آتے ہیں، اور ہمارے امام اسی لیے کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے، فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ عمر کا ذکر جہاں ہو وہاں شیطان نہیں آتا، اور اللہ عمر کی زبان سے کلام کرتا ہے، یعنی عمر کی زبان پر حق جاری ہو گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم کی شان یہ ہے، ایک مرتبہ کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ فاروق اعظم تو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، پھر یہ دوسرے نمبر پر کیسے آ گئے؟ 40 کو کراس کر کے دوسرے نمبر پہ کیسے آگئے؟ خلیفہ دوم کیسے بن گئے؟ اور حضور علیہ السلام نے جب بھی فضیلت بیان کی تو پہلے صدیق اکبر کی پھر عمر کی، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ زمین کے اوپر میرے 2 خلیفہ ہیں، 2 وزیر ہیں، 2 وزیر، اور آسمان پر 2 وزیر ہیں۔ جو آسمان کے وزیر ہیں ان کا نام جبریل و میکائیل ہے، اور زمین کے جو 2 وزیر ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا وزیر کہا۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کی حق تلفی کی، میں پچھلے ہفتوں میں اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور مسلسل میں اس پر اللہ کی توفیق سے صحابہ اور اہل بیت کی خیرات لے کر رافضیت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، کیونکہ اپنے شہر کے اندر شیعت اور رافضیت اہل بیت کے نام پہ پنپ رہی ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رافضیت جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا نام نہیں بلکہ صحابہ کی دشمنی کا نام ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے خارجی صفت پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو بدبخت سنی کہتے ہیں، وہ ایسے خارجی صفت پیدا ہو گئے کہ وہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، علی مولا کرتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیعوں سے مشابہت ہو گئی، یہ کیا امین القادری علی علی کروا رہا ہے۔ ان سے کہہ دو بدبختوں، یہ علی علی کہنا اگر شیعوں سے مشابہت ہے تو حضور نے علی علی کیوں کہا ہے؟ اور کہاں کہا ہے؟ خیبر میں کہا علی علی، خندق میں کہا علی علی، جس کے ثبوت میں حدیث کی روشنی میں پیش کر چکا ہوں۔ تو پتا چلا علی علی کہنا یہ رافضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی توہین کرنا رافضیت ہے۔ الحمدللہ ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں اور ہماری محفلوں میں آنے والی سنی برادری کبھی کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے، بلکہ الحمدللہ اگر حضرت امیر معاویہ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو حدیث کے دلائل لے کر ہم لوگ آتے ہیں، اور الحمدللہ چوراہوں پر آ کر دلائل پیش کرتے ہیں کہ امیر معاویہ پہ سب و شتم نہ کیا جائے۔ حضرت وحشی کے بارے میں کوئی بدبختی کرتا ہے تو ان کی عظمت کے حوالے سے دفاع، یہ شرف سنی دعوت اسلامی کو حاصل ہے۔ تو ہم علی علی کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہ رافضیت ہے نہ شیعت ہے، تم نے شیعت اور رافضیت کو سمجھا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس فعل سے رافضیت سے یا بد مذہب والوں سے اگر مشابہت ہوتی ہے، اگر وہ صرف ان کی پہچان ہے تو وہ کام نہ کیا جائے، لیکن اگر اپنے مذہب کا حکم ہے تو ہم اس کو تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ تو ذکر اہل بیت تو مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے، ہم ان کی وجہ سے اس کو تھوڑی چھوڑیں گے، اور وہ ذکر کرنا ہمارا حق ہے اور صرف اہل سنت کا حق ہے۔ الحمدللہ اس لیے یاد رکھنا، اور اعلیٰ حضرت نے خود ہدایت بخشش میں مولائے کائنات کی فارسی زبان میں جو منقبت لکھی ہے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھے تو عقل دنگ رہے گی۔ ایک مرتبہ ذرا اس کو پڑھ لیجئے،
جو یہ کہتے ہیں علی کا ذکر لفظیت ہے، تو کیا ہدایت کے بخشش پر بھی لفظیت کا حکم لگے گا؟ اعتقاد الاحباب پر بھی لفظیت کا حکم لگے گا؟ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جتنی روایتیں علی کی فضیلت میں ہے اتنی روایت کسی کی فضیلت میں نہیں ہے۔ تو کیا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ اچھا روایت بیان کس نے کی؟ حضور نے بیان کی۔ تو اب کثرت سے علی کی فضیلت بیان ہوئی تو نام علی زبان پہ آیا کیا ہے؟ تو علی کا ذکر کون کرنا ہے؟ اور پھر ساری باتیں اپنی جگہ۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کر قصہ ختم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نہیں بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ راوی ہے۔ راوی روایت راویہ سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ وہ کیا ہوا؟ دو حدیثیں ہیں، صدیق کی بھی عرض کر دوں، صدیقہ کی بھی عرض کر دوں۔ صدیقہ نے پوچھا، ابا جب محفل میں علی ہوتے ہیں تو میں تم کو دیکھتی ہوں کہ تم صرف علی کو دیکھتے رہتے ہو، علی کا چہرہ تکتے رہتے ہو، ابا ایسا کیوں کرتے ہو؟ پوری محفل میں تو ایک سے چہرے والے ہیں، علی کا چہرہ کیوں؟ ایک بدبخت آیا تھا مالیگاؤں تقریر کرنے کے لیے، اجتماعی شادیاں تھی برطانیہ کی خیرات پر، تو اس بدبخت نے کہا کہ علی بڑے خوبصورت تو تھے نہیں معاذ اللہ، اور چھوٹے قد کے تھے اور چہرہ ایسا تھا ویسا تھا۔ اب پلیت تجھے کیا پتا علی کیسا تھا؟ کس سے سنا تو نے کہ علی ایسا تھا؟ ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور علی کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ تو نے پڑھا نہیں؟ تجھے عربی نہیں آتی؟ تمہارے مدرسوں میں عربی نہیں سکھائی جاتی؟ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کے چہرے کو اور حسین کرے، اور جو کالا ہوتا ہے بدصورت ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے اللہ اس کے چہرے کو حسین کر دے، اور جو حسین ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جو جاہل اس کو کہتے ہیں اللہ عالم بنا دے، اور عالم کے لیے کہتے ہیں اللہ اس کے علم میں اور عطا فرما۔ جو ناولد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو اولاد دے، اولاد والے کو کہتے ہیں اللہ اور عطا فرما۔ بلا نسبی بلا نصیب علی بڑے خوبصورت تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اللہ خوبصورت تو اتنا ہے لیکن اور اس میں اضافہ فرما دے۔ اور یہ حضور نے کہا ہے کہلوایا، اور کتنا حسین ہے میرا علی، یہ عنوان ہی الگ ہے۔ ارے اتنا حسین ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر وقت کا مجدد کہتا ہے تیری نسل پاک۔ یہ نسل کا حال ہے تو اصل کا حال کیا ہوگا؟ دھتورے کے پودے میں گلاب تھوڑی لگتا ہے، گلاب کے پودے میں گلاب لگتا ہے۔ تو وقت کا مجدد خاک چھان کر کہتا ہے، سب کو دیکھ کر، سارے قبیلوں کو، خطوں کو، سب کو دیکھ کر کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ صدیقہ نے کہا، جس صدیقہ کو گالیاں دی جاتی ہے وہ صدیقہ کہہ رہی ابا ابو بکر یہ علی کو کیوں دیکھتے ہو؟ میرے آقا صدیق اکبر نے کہا حضور سے میں نے سنا بیٹی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضور تو پردہ فرما گئے تھے، باپ بیٹی چھپا لیتے حدیث، کون کیا کر لیتا؟ سینے پیٹنے والوں تم تو آج پیدا ہوئے ہو، ایک محرم سے 10 محرم تک کالے کپڑے پہننے والوں تم تو آج پیدا ہوئے ہو، صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، بے شرم ہو۔ علی کی فضیلت کس نے بیان کی؟ وہ رسول کے صحابہ ہیں، ورنہ باپ اور بیٹی کو گالیاں دینے والوں، بیٹی پوچھ رہی ہے آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو چونکہ وہ تھے صدیق تھے، امانت دار تھے، حضور کے سچے وفادار تھے۔ کہتے بیٹی میں نے نبی سے سنا ہے۔ اچھا کمرے میں بات ہو رہی تھی، یہ تو گول کی جا سکتی تھی نا، لیکن گول وہاں کی جاتی ہے
جہاں گول میز لگی ہوتی ہے، جہاں دلوں کے اندر قدورتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، وہ تو تھے وفاداران اہل بیت۔ تو صدیق نے کہا بیٹی میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو باپ نے ایک حدیث بیان کی کہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو ممکن ہے میں اور آپ سوچ سکتے تھے اللہ ہم نے علی کو تو دیکھا نہیں، ہم عبادت کیسے کریں؟ تو باپ نے یہ کہہ کر کے علی کو دیکھنا عبادت، تو بیٹی نے کہا بابا میں نے بھی ایک حدیث حضور سے سنی، حضور نے فرمایا ذکر علی بھی عبادت ہے۔ اب بتاؤ جب علی علی کرنا عبادت ہو گیا تو پھر وہ رافضیت کیسے ہوا؟ جو رافضیت ہے وہ عبادت نہیں، اور جو عبادت ہے وہ رافضیت نہیں۔ تو یہ خارجی صفتوں اپنے دماغ سے یہ بھوت نکال دو، قیامت کے دن بھی تم کو علی علی کیے بغیر جنت نہیں ملے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں علی جس کو جنت کی چٹھی دے گا وہی ویڈیو جنت میں اگر جائے اچھا گا۔ لگا ہو تو لائک کر کے یہاں آگے علی کہنے شیئر سے ضرور چڑھتے کر دینا۔ ہو تو وہاں چٹھی لینے تو جاؤ گے نا، اور جب تک ذکر نہیں کرو گے تو ہمت کیسے ہوگی چٹھی مانگنے کی؟